آج ہم پڑھیں گے سورہ فاتحہ کا مختصر تعارف۔ یہ وہ مختصر لیکن حقائق اور معانی سے لبریز، دل نشیں، دل آویز، جلیل القدر سورت ہے، جس سے اس مقدس آسمانی کتاب کا آغاز ہوتا ہے، جس نے تاریخ انسانی کا رخ موڑ دیا، جس نے فکر و نظر میں انقلاب پیدا کر دیا، جس نے قلب و روح کو نئی زندگی بخش دی۔ اس پاک سورت کی گناگوں برکات کو کیوں کر قلم بند کیا جا سکتا ہے؟ وہ متعدد نام جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کو یاد فرمایا، حقیقت شناس نگاہوں کو ان فیوز و برکات سے آشنا کر دیں گے جو اس میں بڑی خوبصورتی سے سمو دیے گئے ہیں۔ ان ناموں میں سے چند نام جو ہیں وہ یہ ہیں: الفاتحہ، رحمت و حکمت کے خزانے کھولنے والی، فاتحۃ الکتاب، قرآن حکیم کے سربستہ رازوں کی کلید، ام القرآن، حقائق قرآنی کا ماخذ و منبع، السبع المثانی، بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں، الشفاء، جسمانی اور روحانی بیماریوں کا تریاق۔ یہ 5 جو ہیں یہ سورہ فاتحہ کے نام ہیں۔ کون سے ہیں؟ الفاتحہ، فاتحۃ الکتاب، ام القرآن، السبع المثانی، الشفاء۔ یہ تمام 5 نام جو ہیں آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہے یہ سورہ پاک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کا 1 رکوع ہے، 7 آیتیں ہیں۔ اس کے الفاظ کی تعداد 25 ہے اور حروف کی تعداد 123 ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ المکیہ، سورہ فاتحہ مکی ہے۔ وَهِيَ 7 آیات، اور اس کی 7 آیتیں ہیں۔ بسمی، بسمی شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے، بسم اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے بسمی کے بارے میں۔ بسمی شروع کرتی ہوں۔ اسلامی آداب معاشرت میں بسم اللہ کو اہم مقام حاصل ہے۔ ہمیں ہمارے ہادی و مرشد علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سبق دیا ہے کہ ہر کام بسم اللہ سے شروع کرو، بلکہ یہاں تک فرمایا اغلق بابک واذکر اسم اللہ واطفئ مصباحک واذکر اسم اللہ وخمر نارک واذکر اسم اللہ واوقد سقاءک واذکر اسم اللہ۔ دروازہ بند کرو تو اللہ کا نام لیا کرو، دیا بجھاؤ تو اللہ کا نام لیا کرو، اپنے برتن ڈھانپو تو اللہ کا نام لیا کرو، اپنی مشک کا منہ باندھو تو اللہ کا نام لیا کرو۔ مقصد یہ ہے کہ ہر کام چھوٹا ہو یا بڑا کرتے وقت انسان اپنے کار ساز حقیقی کا نام لینے کا خوگر ہو جائے، تاکہ اس کی برکت سے مشکلیں جو ہیں وہ تمام آسان ہو جائیں، اس کی تائید و نصرت پر اس کا توکل پختہ ہو جائے۔ نیز جب اسے ہر کام شروع کرتے وقت اللہ کا نام لینے کی عادت ہو جائے گی تو وہ ہر ایسا کام کرنے سے رک جائے گا جس میں اس کے رب تعالیٰ کی ناراضگی ہو۔ امام قرطبی نے صحیح سند سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ عثمان بن ابی العاص نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے مشرف با اسلام ہوا ہوں جسم میں درد رہتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں درد ہو وہاں ہاتھ رکھ کر 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور 7 بار یہ جملہ کہو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ یہ جو ہے یہ ایک دم ہے، یعنی آپ اگر 7 بار بسم اللہ پڑھ کر یہ جملہ جو ہے 3 بار بسم اللہ پڑھ کر 7 بار یہ والی جو کلام ہے یہ پڑھیں گے تو جس جگہ پر آپ کو درد محسوس ہو رہا ہوگا وہ درد جو ہے وہ کفور ہو جائے گا، دور ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ آگے چلتے ہیں الرحمن الرحیم۔ الرحمن جو بہت ہی مہربان، الرحیم نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پہلے ہم پڑھیں گے الرحمن کے بارے میں۔
اور پھر اس کے بعد بتاؤں گی کہ نررحیم کے بارے میں۔ یہ دونوں جو ہیں یہ مبالغے کے صیغے ہیں، ان کا ماخذ جو ہے وہ رحمت ہے، اور رحمت الہی سے مراد اس کا وہ انعام و کرام ہے جس سے وہ اپنی مخلوق کو سرفراز فرماتا رہتا ہے۔ وجود، زندگی، علم، حکمت، قوت، عزت اور عمل صالح کی توفیق سب اس کی رحمت کے مظاہر ہیں۔ یہ اس کی بے پایا رحمت ہی تو ہے کہ جس نے کسی استحقاق کے بغیر انسان کی جسمانی اور روحانی بالغی کے سب سامان فراہم فرما دیے۔ یہ اس کی بے حد اور بے حساب رحمت ہے کہ ہماری لگاتار ناشکریوں اور نافرمانیوں کے باوجود وہ اپنے لطف و کرم کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ کبھی آپ نے غور فرمایا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی جس صفت کا سب سے پہلے ذکر کرتا ہے وہ صفت قہاریت و جباریت نہیں بلکہ صفت رحمانیت اور رحیمیت ہے۔ یہ اس لیے کہ بندے کا جو تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے اس کا دار و مدار خوف و ہراس اور رعب و دبدبے پر نہ ہو بلکہ رحمت و محبت پر ہو، کیونکہ یہی وہ اکسیر ہے جس سے انسان کی خفتہ صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں اور پہنا توانائیاں آشکار، اور یہی معراج انسانیت ہے کہ انسان اپنے آپ کو عیاں دیکھ لے۔ بعض حق ناشناس کہتے ہیں کہ اسلام کا خدا خونی ہے، نعوذ باللہ، اور اپنے ماننے والوں کو خونخواری سکھاتا ہے، نعوذ باللہ۔ کاش وہ اسلام کی مقدس کتاب کے پہلے صفحے کی پہلی آیت کو پڑھ لیتے تو انہیں پتہ چل جاتا کہ اسلام کا خدا خونخوار نہیں، الرحمن ہے۔ اس کی رحمت کا وسیع دامن کائنات کے ذرے ذرے کو اپنے آغوش لطف و کرم میں لیے ہوئے ہے۔ اسلام کا خدا سفاک نہیں بلکہ الرحیم ہے، اس کی رحمت کا بادل ہر وقت برستا رہتا ہے۔ جیسے پہلے عرض کیا کہ یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، ان کا معنی صرف رحمت کرنے والا نہیں بلکہ بہت اور ہر وقت رحمت کرنے والا ہے، لیکن الرحمن میں الرحیم سے بھی زیادہ مبالغہ ہے، یعنی بہت ہی رحم فرمانے والا، اتنی رحمت فرمانے والا کہ جس سے زیادہ کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ معناہ المنعم الحقیقی البالغ فی الرحمت غایتہا وذالک لا یصدق علی غیرہ، اسی لیے رحمان کا اطلاق مجز ذات الہی کے کسی پر نہیں ہوتا۔ اب جو مسئلہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کلام الہی ہے، دو صورتوں کو الگ کرنے کے لیے اس کا نزول ہوا۔ یہ نہ تو سورہ فاتحہ کی آیت ہے نہ کسی اور سورت کی، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے بات کہ بسم اللہ جو ہے یہ دو صورتوں کو الگ کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ یہ نہ تو سورہ فاتحہ کی آیت ہے اور نہ ہی کسی اور سورت کی، ہاں سورہ نمل کی ایک آیت کا جز ہے، اس لیے احناف و مالکیہ کے نزدیک سورہ فاتحہ کی طرح نماز میں اسے بلند آواز سے پڑھنا منع ہے۔ یعنی جس طرح کہ ہم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا بلند آواز سے جو ہے ہم نہیں پڑھتے، اسی طرح سورہ نمل میں جو ہے بسم اللہ اس کے متعلق ہے کہ یہ آپ نے بلند آواز سے نہیں پڑھنی بلکہ منع فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں الحمد۔ الحمد سب تعریفیں، الحمد سب تعریفیں، ہر خوبی کمال جس کا ظہور اختیار اور ارادہ ہو اس کی ستائش و ثنا کو عربی میں حمد کہتے ہیں۔ تو اس لفظ حمد نے اس حقیقت کو بے حجاب کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کمال سے متصف ہونا اضطراری اور غیر اختیاری نہیں بلکہ اس کی اپنی مرضی اور ارادے کی جلوہ نمائی ہے۔ کمال کہیں بھی ہو، جمال کسی روپ میں بھی ہو، اسی کی کرشمہ سازی ہے، اسی کی باختیار تدبیر کا اعجاز ہے۔ تو ستائش و تعریف کسی کی بھی کی جائے حقیقت میں اسی ذات بے ہنتا کی ہے جس کی قدرت و اختیار سے اس عالم میں رنگ و بو کی ساری رنگینیاں اور رعنائیاں روپذیر ہیں۔ اسی لیے فرمایا الحمدللہ، سورہ فاتحہ کا آغاز الحمد سے کیا۔ اس سے مراد اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ سالک جب راہ طلب میں قدم رکھے تو پہلے اپنے رب کی حمد کرے جس نے اس راہ پر گامزن ہونے کی اسے توفیق بخشی، جس نے منزل مقصود کی لگن اس کے دل میں پیدا کی، کیونکہ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ نیز اس صورت میں دعا بھی ہے اور دعا کے آداب سے یہ بھی ہے کہ مولا کریم جس کے سامنے وہ دامن
دامن طلب پھیلا رہا ہے اس کی بخشش بے انداز اور اس کی عنایتیں جہاں پرور کا اعتراف کرے۔ اس کے بعد کہتے ہیں للہ، اللہ کے لیے، ربی جو رب ہے یعنی مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے، للہ اللہ کے لیے، ربی جو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ اب دیکھیے رب جو ہے یہ مصدر ہے، اس کا معنی ہے تربیت، اور تربیت عربی میں کہتے ہیں تبلیغ الشیء الی کمالہ بحسب استعدادہ الازلی شیئا فشیئا، کسی چیز کو اس کی ازلی استعداد و فطری صلاحیت کے مطابق آہستہ آہستہ مرتبہ کمال تک پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں سے منعم علیہ کے اعتبار سے اعلیٰ ترین نعمت تربیت ہے، اس لیے حمد کے فوراً بعد اس کا ذکر فرما دیا کہ حامد کو یاد دلایا کہ جس کی تو حمد کر رہا ہے وہی ہر حمد کے لائق ہے، کیونکہ اسی نے تجھے ذوف و ناتوانی جہالت و بے بسی کی حالت سے نکال کر اس منزل تک پہنچانا ہے۔ اب دیکھیں ربی کے بعد العالمین، بالعالمین، سارے جہانوں کا۔ اللہ کے لیے تعریفیں ہیں جو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے، اور وہ رب کون ہے؟ سارے جہانوں کا۔ اب یہاں عالمین عالم کی جمع ہے، یہ ماخوذ ہے کہ علم بمعنی علامت و نشانی سے، یعنی کیونکہ ہر چیز اپنے پیدا کرنے والے کا پتہ دیتی ہے۔ نیز اس میں اس لطیف نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اسلام کا خدا کسی خاص قوم، نسل اور وطن کا خدا نہیں، تاکہ اس کی نوازشات کسی خاص قوم و نسل کے ساتھ ہی مخصوص ہوں، بلکہ اس کی ربوبیت کا رشتہ کائنات کی ہر شے کے ساتھ ہے، وہ ہر شے سے یکساں ہے، اور اسی لیے اس کے لطف و احسان کے سب مساوی طور پر حقدار ہیں، بشرطیے کہ وہ اس کے احکام کی بجاوری سے اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کر دیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں الرحمن، بہت ہی مہربان، الرحیم، ہمیشہ رحم فرمانے والا، الحمد، سب تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہیں، ربی جو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے، العالمین، سارے جہانوں کو، الرحمانی، بہت ہی مہربان، الرحیم، ہمیشہ رحم فرمانے والا، مالکی، مالک ہے۔ اب مالک کہتے ہیں المتصرف فی الاعیان المملوکۃ کیف شاء، وہ ہستی جو اپنی ملک میں جو چاہے کر سکے۔ اس لفظ سے ان عقائد باطلہ کی تردید ہو گئی کہ جن میں ہندوستان کی مشرق اور کئی دوسری قومیں مبتلا تھی، یعنی خدا ہر مجرم کو سزا دینے پر مجبور ہے، اسے معاف کرنے کا ہرگز اختیار نہیں۔ قرآن نے فرمایا وہ مالک و مختار ہے، وہ ہر چیز جن و انس سب اس کی ملکیت ہے، جیسے چاہے ان سے سلوک فرمائے۔ اگر مجرم کو سزا دینا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر بخشنا چاہے تو بھی اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ آگے دیکھیں یوم الدین، یومی کہتے ہیں دن کو، روز، دین جزا کا، یوم الدین روز جزا کا، وہ مالک کس کا ہے؟ روز جزا کا۔ دین کا معنی ہے حساب اور جزا۔ اب لبید جو ہے یہ عربی کا ایک شاعر ہے، لبید، تو یہ لبید جو ہے یہ کہتا ہے حساد کا یومن ما زرعت و انما یدار الفتا یومن کما ہوا دائن، ثواب و عذاب کی تعبیر لفظ دین سے کی تاکہ پتہ چلے کہ یہ ثواب و عذاب بلا وجہ نہیں بلکہ ان کے اپنے اعمال کا طبعی ثمر ہے جس سے مفر نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ گناہوں کی لذت میں کھو کر ان برے نتائج سے بے خبر نہ ہو جائے جو رونما ہو کر رہیں گے، اپنی عمر کی ناپائیدار اور اس کی فنا پذیر راحتوں اور عزتوں پر مغرور ہو کر اس دن کو نہ بھول بیٹھے جبکہ انصاف کے ترازو میں اس کا ہر چھوٹا بڑا نیک عمل تولا جائے گا۔ اس میں شک نہیں ہے کہ وہ رب ہے، اس میں کلام نہیں کہ اس کی رحمت بے پایا ہے، لیکن اس کی یہ صفت کمال بھی
اس کی یہ صفت کمال بھی ہے، اور وہ ہر وقت پیش نظر رہے کہ وہ عادل ہے۔ جس حق تو یہ ہے کہ عدل کے بغیر اس کی صفات ربوبیت اور رحمت کا کامل ظہور ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کان کھول کر سن لو، وہ دن آنے والا ہے جب ستوت و جبروت کے سب مہوم پیکر جو ہیں وہ مٹ جائیں گے، اکڑی ہوئی سب گردنیں جھک جائیں گی، ظاہر و باطن میں اسی کی فرما روائی ہوگی جو حقیقی فرما روا ہے۔ اور کتنی افسوسناک حقیقت ہے کہ وہ امت جس کے دین کے بنیادی عقائد میں روز جزا پر ایمان لانا ہے، میدان عمل میں اس کی غالب اکثریت میں اس ایمان کا کوئی اثر محسوس نہیں کیا جاتا۔ وہ روز حساب اور مکافات عمل کے قانون سے یوں غافل ہیں گویا کہ کسی نے یہ بات جو ہے انہیں بتائی ہی نہ ہو۔ Thanks for watching. Please subscribe my YouTube channel Mash'al-e Rahe Islam.